اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مجلس ایام ادائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی مناسبت سے ہے، اور آج یہ پہلی مجلس ہے خمسے کی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید نماز جماعت سے ہو، اس لیے تھوڑا تاخیر ہوئی۔ انشاءاللہ کل جو ہے نماز ہوگی اور اس کے فوراً بعد جو ہے مجلس ہوگی۔ یہ آج پہلی مجلس ہے، اور آج جو ہے مغل مسجد میں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا پروگرام بھی ہے۔ مولانا زدار صاحب سے وعدہ ہے کہ آپ یہاں سے پڑھ کے وہاں آئیے، پہنچنا بھی ہے، لہذا مختصراً سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر سا سورہ ہے، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور اسے روزانہ پڑھا جاتا ہے اور سب کو زبانی یاد ہے۔ یہ سورہ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نازل ہوا ہے، فضیلت میں نازل ہوا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس پر عرب جو ناز کرتے تھے اپنی فصاحت و بلاغت پر، اسی سورے نے سب کے غرور کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن کا جواب لاؤ، ایک سورے کا لاؤ، ایک آیت کا لاؤ، اور اس میں مددگار بھی تلاش کر سکتے ہو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں لا سکتے۔ اور سب نے اپنا اپنا کلام خانہ کعبہ کے دیواروں پہ نصب کیا، اور جب یہ سورہ لگایا گیا، یہ 3 آیتوں والا سورہ، تو سب نے اپنا اپنا کہا ہوا کلام یہ کہہ کے اتار لیا کہ یہ کلام بشر نہیں لگ رہا ہے۔ جیسے سورہ کوثر دیکھ کر سب نے اپنا اپنا کلام اتار لیا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قدرت نے فاطمہ بھیج کر بھی بتلا دیا کہ اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مختصر سی زندگی ہے، 18 سالہ زندگی ہے،
لیکن ہر اعتبار سے پر ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کا ہر رخ جو ہے اپنے فضائل اور کمالات کو بتلا رہا ہے۔ چنانچہ بہت سی حدیثیں ہیں کہ سید نساء العالمین بھی آپ ہیں، جنت کی جوانوں کی، عورتوں کی سردار بھی آپ ہیں۔ یہ وہ تمام عظمتیں ہیں کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب سیدہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زبانیں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ آج جو گھروں میں بے چینیاں ہیں، جو تضاد ہے، جو نفرتیں ہیں، جو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے سیرت زہرا بہترین مثال ہے کہ جناب سیدہ کے کردار کو اپنی زندگی میں دیکھو۔ یہ ایام عزائے زہرا ہیں، اس میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بی بی نے اتنی مصیبتیں، اتنے سخت امتحان کیوں برداشت کیے؟ کیوں؟ اس کا ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے نکلی ہیں۔ علی ولی بھی ہیں، علی امام بھی ہیں۔ ان کو پہچانوانے کے لیے، ان سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے شہزادی نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اور آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ میرے بابا کے جانے کے بعد لوگوں نے کس طریقے سے مولا علی کو تنہا کر دیا ہے۔ امام وقت کی تنہائی کو جناب سیدہ نے بخوبی دیکھا ہے، بغور دیکھا ہے، اور امام وقت کی تنہائی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ آج ہم بھی غیبت کے دور میں ہیں، ہمارا امام بھی پردہ غیب میں ہے۔ آیا ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی یادیں ہمارے لیے ہیں؟ کیا کام ہمارے ان کے لیے ہیں؟ کیا ان کے پیغام پر ہم ہیں؟ کیا ان کے مقصد پر ہم ہیں؟ کیا لوگوں کو ہم ان سے قریب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی نے اسی ولایت اور امامت کو سپورٹ کرنے کے لیے، مدد دینے کے لیے، لوگوں کو پہچانوانے کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ دروازہ کیوں گرایا گیا؟ کیوں جلایا گیا؟ یہ ظلم و ستم کیوں؟ کہ یہی ناصر ولایت و امامت ہیں۔ ایک ایک کے گھر پر رات کو دروازے کو کھٹکھٹا کر سب کو بیدار کرتی تھیں۔ تم نے غدیر دیکھا ہے، سنا ہے، حاضر رہے ہو، تمہیں یاد ہے، بیعتیں کر کے آئے ہو، بخن کہہ کے آئے ہو، مبارکبادی دے کر آئے ہو، اس پہ ثابت رہو۔ آج اتنی تنہائی، رات کو سب وعدہ کر لیتے تھے، دن کو کوئی نہیں نکلتا تھا۔ کیوں؟ امام وقت کی نصرت بڑے سخت امتحان لیتی ہے۔ امام وقت کا مددگار بننا بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہے۔
اگر آپ امام وقت کے مددگار بنے تو کیا نماز وقت پہ ادا نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا والدین کا خیال نہیں رکھنا پڑے گا؟ کیا اپنے عزیز و اقارب کا خیال نہیں رکھنا پڑے گا؟ کیا اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں رکھنا پڑے گا؟ امام کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے جو اپنے گھر کا نہ ہو سکے۔ آج کی خرابی یہی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے گھر سے وفادار نہیں ہیں، باہر کے وفاداری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ہمارا گھر کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری ضرورت کس کی ہے؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سماج میں دکھلانے کے لیے تیار ہیں۔ والدین تڑپتے رہیں، اہل و عیال تڑپتے رہیں، امام کو ایسے بندے نہیں پسند ہیں۔ امام کو ایسے بندے پسند ہیں جو اپنے واجبات بھی ادا کرتے ہوں اور اپنے اہل و عیال کا خیال بھی رکھتے ہوں۔ جناب سیدہ ہوں یا مولا علی ہوں، کیا انہوں نے اپنے گھر کا خیال نہیں رکھا؟ جناب سیدہ نے تو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ یہی سیرت تو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہی کردار تو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اسی راہ پہ تو ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ امام تھے۔ امام یہاں آ کر امام نہیں بنتا ہے، امام وہاں سے امام بن کر آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک امام جب ہوتا ہے تو دوسرا اپنی امامت کا اعلان نہیں کرتا۔ حسن حسین کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بی بی زہرا ہم سب کی تعلیمات کے لیے، ہم سب کو آمادہ کرنے کے لیے اپنے بچوں سے سوال کرتی تھی۔ آج ہمارے بچے مسجد امام بارگاہ سے آتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کیا سن کے آئے ہو؟ کیا سمجھ کر آئے ہو؟ کیا کہا گیا کتنا سمجھا؟ اسے دہراؤ۔ ہے ضرورت یا نہیں ہے؟ پوچھیں گے تو بچے بتائیں گے۔ یہ بچے جب بات آپ سے کریں گے، ایک صلوات پڑھ دیں۔ یہ جب آپ بچوں سے باتیں کریں گے تو یہ بچے گھر سے مانوس ہوں گے، ماں باپ سے محبت بڑھے گی، ان کا دل گھر میں لگے گا۔ اگر ان سے گھر میں باتیں نہیں کی جائیں گی تو یہ پھر محلوں میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں اتنا بزی کر دو کہ انہیں موبائل ہو یا محلہ ہو انہیں اچھا نہ لگے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ ان سے باتیں کریں گے۔ بات کرنے کے ہزار بہانے ہیں۔ قرآن کتنا سیکھا ہے؟ بچوں سے باتیں کرو۔ دینیات کتنا سیکھی ہے؟ بچوں سے باتیں کرو۔ نماز کیسے پڑھی ہے؟ بچوں سے باتیں کرو۔ مدرسے گئے کیا سیکھا ہے؟ بچوں سے باتیں کرو۔ مجلس میں کیا سن کے آ رہے ہو؟ سوال کرو۔ انہیں انعام دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ مجلس کے کچھ پوائنٹ بتاؤ، ہم تمہیں یہ انعام دینے والے ہیں، گفٹ دینے والے ہیں۔ یہ شوق پیدا کرنا پڑے گا، یہ بیداری لانی پڑے گی، اور تھوڑا وقت بچوں کے لیے نکالنا پڑے گا۔ فقط ماں تک منحصر نہ رکھو بچوں کو۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں۔ دونوں کا کام ہے تربیت دینا۔ ایک پہ ڈیپینڈ رہو گے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کہیں اور چلی جائے، بعد میں ہاتھ ملنا کہ کیا ہو گیا۔ روز اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ شہزادی اپنے بچوں سے سوال کرتی تھیں، مسجد سے آ رہے ہو، میرے بابا کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے، یہ بتلاؤ کہ میرے بابا نے آج کیا بیان کیا، تمہارے نانا نے کیا بیان کیا۔ اور بچے بتاتے تھے، اور پھر شہزادی کہتی تھی مولا علی سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسجد میں کیا بیان ہوا۔ باپ بھی خیال رکھے، ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر میں رہتی ہے۔ بچے زیادہ تر ان سے مانوس اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر وقت بچے ماں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن باپ کو تو کما کے لانا ہے، باپ کو تو انتظامات کر کے لانا ہے۔ تمہاری پڑھائی ہے، خرچہ وہ اسے نکالنا ہے، تمہارا علاج ہے، خرچہ اسے نکالنا ہے، تمہیں کھانا پینا ہے، خرچہ اسے نکالنا ہے، تمہارے لباس ہیں، خرچہ اسے نکالنا ہے، لہذا وہ تمہاری نظروں میں کم رہتا ہے۔ وہ کسب معاش کر رہا ہے، وہ روزی کے لیے نکل جاتا ہے، اس لیے بچے باپ سے زیادہ مانوس نہیں ہوتے۔ لیکن باپ کو بھی تھوڑا وقت اپنے بچوں کے لیے نکالنا ہے، ورنہ ہم تربیت کے صحیح اصول پہ نہیں چل پائیں گے۔ شہزادی نے فرمایا ابو الحسن ہمیں معلوم ہے مسجد میں میرے بابا نے کیا بیان کیا۔ ابو الحسن نے فرمایا بنت رسول آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں اپنے بچوں سے پوچھتی ہوں۔ اب باپ کے دل میں تمنا آئی کہ ایک دن ہم بھی دیکھیں اس منظر کو کہ ہمارے بچے کیسے سناتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن مولا علی گھر کے کونے میں بیٹھے، بچے آئے اور شہزادی نے سوال کیا آج ذرا سی لکنت ہے، آج ذرا سی گھبراہٹ ہے، کیوں؟ آج گھر میں بڑا بیٹھا ہوا ہے، جو منظر کو دیکھ رہا ہے، جو آوازوں کو سن رہا ہے، جب آج بچے بیان نہیں کر پائے، گھبراہٹ کا آج بیٹا جواب کیوں نہیں؟ کہا ایسا لگتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ مولا علی نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیا۔ یہ وہ تربیت کے اصول ہیں جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ورنہ بچے مسجد جا رہے ہیں، نماز نہیں صحیح ہے۔ بھئی امام جماعت پیچھے تو دیکھے گا نہیں کہ آپ کیسے سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کیسے رکوع کر رہے ہیں، وہ تو بیچارہ پڑھا رہا ہے، وہ تو آگے دیکھے گا پیچھے بچے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں سجدہ اہم ہے، سجدے میں 7 چیزیں جو ہیں وہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ سجدہ ہوگا، نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں نے نماز پڑھی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں کامیابی دے، ان کے والدین کو کامیابی دے، سب خوشحال رہیں، تمام آفات سے محفوظ رہیں۔ کہ والدین اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، لیکن میری نگاہ آج پڑی ہے یہیں پر کہ سجدے میں جو ہے جس طریقے سے سجدہ ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں۔ 7 اعضاء ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی،
گھٹنے پیر کے انگوٹھے زمین سے ٹچ ہوں اور حالت اطمینان میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد پڑھنا ہے، حالت اضطرار میں نہیں کہ بس گئے اور اٹھ گئے، نہیں، سکون اور اطمینان سے جو ہے یہ ساتوں اعضاء زمین پر ٹچ ہوں اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد پڑھا جائے، تب یہ سجدہ ہوگا۔ اگر آپ سجدے میں ہیں اور پیر کا انگوٹھا نہیں لگ رہا ہے، سجدہ نہیں ہوگا، حالت اضطرار میں نہیں ہوگا۔ سجدے میں جائیں، تھوڑا رکیں اور اس کے بعد ذکر سجدہ پڑھیں اور اس کے بعد اٹھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے یہی وہ چیزیں ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو سکیں۔ اہل بیت نے قربانیاں اسی لیے دی ہیں تاکہ انسان تک صحیح مسئلے پہنچیں، صحیح عمل پہنچے، صحیح عقیدہ پہنچے، صحیح ایمان پہنچے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو چھوڑ کر انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اگر اسے کوئی چیز سکھا سکتی ہے تو یہی مجلس حسین ہے، یہی مجلس زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، مجلسوں میں ہمیں بہت سی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو ہمیں سالوں سال علم کے ذریعے سے نہیں مل پاتی۔ یہ ہم محبان اہل بیت پر جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں دیا ہے، اور اس محبت کی بنا پر ہم غم حسین بھی مناتے ہیں، غم جناب زہرا بھی مناتے ہیں، تمام معصومین کا غم مناتے ہیں، اور اسی غم کے اور اسی جشن کے صدقے میں دین کی باتیں جو ہے پہنچا دیتے ہیں اور دین کی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کتنی مظلومہ ہیں، باپ جتنا چاہتا تھا زمانے نے اتنا ہی رلایا ہے۔ اے کاش اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو ہم سرما لگانا، کملی پہننا، زلفیں سنوارنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، یہ سب تو یاد ہے، لیکن رسول اپنی بیٹی سے کتنا محبت کرتے تھے اسے کسی نے یاد نہیں رکھا، جبکہ یہی یاد رکھنا تھا۔ اجر رسالت یہی مانگی گئی تھی، محبت کا تقاضا یہی کیا گیا تھا کہ ان سے قریب رہنا، ان سے متمسک رہنا، ان کے چاہنے والے بن کر رہنا۔ جتنا رسول اللہ نے اہل بیت کو پہچنوایا تھا کہ یہ ہمارے کلوز ہیں، یہ ہمارے اقربا ہیں، یہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں، جتنا اہل بیت قریب تھے کائنات میں کوئی اتنا قریب نہ رہا ہوگا رسول سے۔ رسول تو نامی گرامی ہیں، رسول تو مشہور و معروف ہیں، رسول کی بارگاہ میں تو سبھی آتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک جگہ پہ نہیں بٹھایا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، سوال و جواب کے لیے آتے تھے۔ رسول کسی کو گھر میں نہیں لاتے تھے، مسجد میں ہی معاملہ حل ہو جاتا تھا، مسجد میں ہی ملاقات ہو جاتی تھی، گھر میں کسی کو نہیں لاتے تھے۔ چاہے جتنا قریبی ہو، چاہے جتنی دور سے آیا ہو، ان کے لیے چبوترے بنائے گئے تھے۔ جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں، رسول اللہ کی زیارت کر چکے ہیں، رسول کی کا جہاں روضہ ہے اسی کے بازو میں ایک چبوترا ہے،
جس کو وہ چبوترا کہتے ہیں، جس پہ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، جن کا کہیں گھر نہیں ہوتا تھا، وہ یہاں پہ رہتے تھے، یہیں پہ کھاتے پیتے تھے۔ تو رسول اللہ نے جو ہے، پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، لیکن ہر ایک کی ایک حد تھی، مسجد میں ہوگا سوال و جواب، مسئلے مسائل، ملاقات، سب کچھ، گھر میں نہیں۔ خاندان بھی بڑا ہے، ازواج بھی زیادہ ہیں، رشتہ داریاں بھی زیادہ ہیں، لیکن ان رشتہ داریوں کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو خاص و خاص ہیں، کیوں؟ حدیث کیسا تو آپ سب پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اتنے زیادہ چاہنے والے رسول اللہ کے، انہیں مسجدوں تک محدود کر دیا کہ یہیں تک مل سکتے ہو، گھر میں نہیں آ سکتے۔ گھر میں جو ہے خاندان بڑا ہے، رشتہ داریاں بڑی ہیں، رشتے زیادہ ہیں، ازواج زیادہ ہیں، ان کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یہاں تک اب در زہرا یا خانہ فاطمہ زہرا یہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ہر ایک نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا چادر زہرا میں جب رسول بیٹھے تھے تو ام سلمہ آنا چاہ رہی تھی، جو نبی کی بیوی تھی، تو رسول اللہ نے کہا اے ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن یہاں نہیں آ سکتی۔ تو یہاں چادر زہرا میں نبی کا کوئی رشتہ دار نہیں آیا، چاہے جتنی قربت ہو، نبی کا کوئی صحابی نہیں آیا، نبی کی کوئی بیوی نہیں آئی، اس میں بس وہی آئیں گے جس سے فاطمہ کا رشتہ مضبوط ہو۔ رسول اللہ نے بتلایا جتنا فاطمہ ہم سے قریب ہے اتنا کوئی قریب نہیں ہے، کوئی قریب نہیں ہے اتنا۔ اور اسی فاطمہ کی محبت کو، اسی ذات گرامی کو ذریعہ بنایا ہے، اہل بیت کے تعارف کا جو ذریعہ بنی ہے۔ اور یہ ذریعہ بنایا کس نے؟ رسول اللہ نے نہیں، رسول نے تو یہ انتظام کیا ہے پہچنوانے کا کہ رسول تشریف لائے ہیں، کہا چادر دے دو، اور اس کے بعد نواسے آئے ہیں، اس کے بعد جو ہے مولا علی آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بیٹی آئی۔ اور جب یہ پانچوں حضرات چادر میں آ گئے تو رسول اللہ نے نہیں تعارف کرایا ہے، مولا علی نے نہیں تعارف کرایا، بلکہ یہ پانچ لوگ جو چادر میں آئے تو اب بیٹھے تو یہاں تھے، بیٹھے تو مدینہ کی سرزمین پہ تھے، بیٹھے تو خانہ زہرا میں تھے، بیٹھے تو چادر زہرا کے اندر تھے، لیکن ان کا چرچا آسمان میں تھا، ان کا ذکر وہاں ہو رہا تھا، بیٹھے یہاں تھے، تذکرہ وہاں ہو رہا تھا۔ اب وہاں فرشتے پوچھ رہے ہیں، فرشتوں نے تو بعد میں پوچھا، اللہ نے پہلے قصیدہ پڑھا، یہ چادر کے نیچے جو بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت پہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا، شجر حجر بنایا۔ اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کچھ نہ پیدا کیا جاتا۔ جب اتنے فضائل آسمان میں پروردگار نے ملائکہ کے سامنے بیان کر دیا تو فضائل سن کر وہ پوچھنے لگے ہے کون؟ بھئی آپ مجلسوں میں بھی یہی ہونا چاہیے اور لوگوں میں بھی یہی تذکرہ ہونا چاہیے
کہ ان کے فضائل اتنے پڑھ دو کہ لوگ خود تلاش کریں کہ جب فضائل ایسے ہیں تو یہ ذات کیسی ہوگی. ایک صلوات بر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد. ان کی فضیلتوں کو بیان کرو، ان کے فضائل کو پڑھو، نشر کرو، لوگوں تک بتلاؤ. جب یہ سمجھ جائیں گے تو خود تلاش کریں گے. جیسے اللہ نے فرشتوں کے سامنے، ملک کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا. اب یہ پوچھنے لگے ہیں کون؟ اب اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ، عظمت فاطمہ زہرا کا اس میں جو ہیں ہم رسول سے تعارف نہیں کرائیں گے، ہم علی سے تعارف نہیں کرائیں گے، ہم جو ہے حسن حسین سے تعارف نہیں کرائیں گے. زمانہ پہچانتا ہے رسول کون ہیں، زمانہ جانتا ہے علی کون ہیں، زمانہ جانتا ہے حسن حسین کون ہیں. انہیں تو روز دیکھا ہے، مسجدوں میں دیکھا ہے، میدانوں میں دیکھا ہے، منبروں پہ دیکھا ہے. آج جس ذات کے ذریعے سے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ذات اتنی اہم ہے کہ اب رسول کا تعارف بھی ہوگا تو فاطمہ سے ہوگا، علی کا تعارف ہوگا تو فاطمہ سے ہوگا، حسن حسین کا تعارف ہوگا تو فاطمہ سے ہوگا. یہ فاطمہ ہیں. اتنا قصیدہ پڑھا گیا، اتنے فضائل پڑھے گئے، کیا لوگوں کو نہیں پتا ہوا چلا ہوگا؟ ایک بیوی کو رسول اللہ نے روک دیا تم نہیں آ سکتی، تو کیا دوسری بیوی کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ جبکہ رسول اللہ کی 8-9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، سب کو پتا. اور کچھ چیزیں تو عورتوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو بجائے چھپانے کے جو ہے پھیلانے میں کام کرتی ہیں. اور کچھ ایسی بھی تھیں کہ جو ہمیشہ تلاش میں رہتی تھی کہ کچھ ملے تو ہم بتائیں. موبائل تو آج آیا ہے کہ گھر کی بات باہر پہنچتی ہے، یہ کام پہلے ہوا ہے. رسول یہ غدیر میں اتنی سختی کیوں ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اتنی سختی کیوں؟ اس لیے کہ رسول پر پہلے سے بتایا جا چکا تھا کہ علی کو ولی بنانا ہے، اعلان کرنا ہے. اور رسول اللہ نے لوگوں کے درمیان جب باتیں کی ہیں تو لوگوں نے یہ بات اپنے اپنے باپ تک پہنچایا ہے. اور پھر گھر کی ذمہ داری ان کی اور باہر کی تو ان کی، سب کی پلاننگ چل رہی تھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک تو اس تلاش میں رہتی تھی کہ کچھ پتہ چلے تاکہ ہم پہنچائیں، اور پہنچاتی تھی. اور پھر وہاں سے کام جو ہے وہ بگاڑا جاتا تھا. غدیر میں سختی ہی اس لیے ہے کہ رسول کو یہ خوف تھا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے. لوگ اپنے چکر میں تھے اور رسول حکم خدا کے چکر میں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت فاطمہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو فاطمہ کے گھر کی نسبت ہے
وہ نسبت کہیں اور نظر نہیں آتی. فاطمہ کا ہی گھر تھا جہاں جبریل چکی چلانے آتے تھے، رضوان جنت جو ہے لباس دینے آتے تھے. ورنہ اور گھر بتاؤ جہاں ملائکہ آئے ہوئے ہوں. یہ عظمت فاطمہ تھی. قدرت نے بھی اعلان کیا ہے، رسول نے بھی بتلایا ہے، جتنا ان سے محبت کرنا چاہیے تھا مدینے والوں نے اتنا ہی ان سے دشمنی رکھی ہے. بس عزیزان گرامی، آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل اور بیان کروں گا. بڑی مظلوم ذات ہے یہ. وہ شہیدہ ہیں جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا ہے. یہ وہ شہیدہ ہیں جنہوں نے ولایت کا ساتھ دیا ہے. یہ وہ شہیدہ ہیں جنہوں نے ولایت کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دی ہے. اللہ اکبر. 10,000 کی فوج جو ہے مدینے میں اتاری گئی ہے. مدینے کی گلیاں فوجوں سے بھر دی گئی ہیں. 800 لوگ جو ہے لکڑیاں لے کر آئے ہیں. ایک چھوٹے سے گھر کو جلانے کے لیے 800 کا ہجوم آیا ہے. 10,000 کی فوج مدینے میں کھڑی کر دی گئی ہے. کوئی آگ بجھانے نہ آئے. جو آگ بجھانے آئے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن آگ لگانے کی سب کو اجازت ہے. اللہ اکبر. جس گھر پہ رسول کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا کرتے ہوں، جس دروازے پہ کھڑے ہو کر احترام سے اجازت طلب کرتے ہوں، اس دروازے کو جلانے کے لیے اتنے زیادہ لوگ اکٹھا کیے گئے اور بجھانے والا کوئی اپنے گھر سے نہ نکل سکا، اس لیے کہ دروازے پہ فوج کھڑی تھی. مدینے کا ماحول کتنا بدل دیا گیا. چھپی ہوئی سازشیں کتنی بے نقاب ہو گئیں کہ ایک فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے اتنا بڑا ہجوم لگایا گیا ہے، اور فقط ایک تقاضا ہے کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. لیکن فاطمہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم علی کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے. ادھر سے ظالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. ادھر سے بنت رسول کہتی ہے علی کو حوالے نہ کریں گے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کون ہے؟ ایک ظالم یہ کہتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ہو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے اگر علی کو نہ دیا. زہرا نے آگ تو قبول کر لی، لیکن علی کو جو ہے ظالموں کے حوالے نہ کیا. ارے اس سے آگے کی منزل تو یہ ہے کہ فقط دروازہ چلا ہی نہیں ہے، چلتا ہوا دروازہ بنت رسول پہ گرا دیا گیا. بنت رسول دروازے کے اندر آ گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا. یہ تو گوارا ہے، لیکن ولایت و امامت کا دفاع میں کرتی رہوں گی. اور منزل آگے بڑھی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا. ظالم یہ کہتا میں نے محسوس کیا فاطمہ دروازے کے نیچے ہے. اس ظالم نے اپنا پیر دروازے پہ رکھا. دروازے کی کیل فاطمہ کے پہلو میں لگی. محسن کی شہادت ہو گئی. سلام ہو بی بی فاطمہ پہ جس نے ولایت و امامت کے دفاع کے لیے گھر کا جلنا تو گوارا کر لیا، پسلیوں کا ٹوٹنا تو گوارا کر لیا، محسن کی شہادت تو گوارا کر لی، لیکن امام وقت کی نصرت سے رک جائیں یہ گوارا نہ کیا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، تعلیمات اہل بیت سے ہم سب کو وابستہ فرما، قرآن اور اہل بیت پر ہم سب کو ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و مشمار فرما۔ ماتم حسین۔